بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن مسلم. نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن مسلم. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا. ویسے وہ روزانہ قبرستان جاتے تھے. ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے روزانہ قبرستان جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کو اپنی موت یاد آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنا دل نرم ہوگا، موت یاد آئے گی. تو حضرت عمرو بن مسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے. ایک دن قبرستان گئے تو ایک بہت پرانا بوڑھا آدمی قبرستان میں، جس کا کام تھا قبر کھودنے کا. بولو قبر کھودنے کا، جس کو گھورکن کہتے ہیں، وہ قبر کھودنے کا کام تھا. اور وہ بہت زمانے سے بوڑھا آدمی قبر کھودا کرتا تھا. تو عمرو بن مسلم تو جوان تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا، بوڑھے میاں اتنے سالوں سے آپ قبر کھود رہے ہو، کچھ عجوبہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہ رونے لگے. اور وہ بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے، زندگی میں ایک عجوبہ دیکھا کہ میری عادت ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں. کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی میت نہیں، لیکن میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں تاکہ اچانک کوئی میت آوے تو مجھے جو بھی لینا ہے پیسہ لینا دینا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں قبر حوالے کر دیتا ہوں. کھدائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں کھودی. پہلی ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی. اب وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے. 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور وہ بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے. وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے. اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، بولو جب میں نے 3 قبریں کھودی، اور تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی. کہتے ہیں میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں. اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو. 9 مائل لمبا کر دو اور 12 مائل چوڑا. کہتے وہ معلوم نہیں، اندر ہو گیا. کہتے پھر وہی 2 فرشتے انسان کی شکل میں دوسری قبر کے پاس آتے اور آ کر کہتے افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وافسحوا فی قبرہ. یعنی یہ قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو. تو کہتے وہ بھی ہو گیا. تھوڑی دیر میں وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، ہو گیا. کہا تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے قبر کو ایسی بنا دو، یا انگوٹھے کو اپنی انگلی کے ساتھ جوڑا. کہا قبر کو یعنی اتنی تنگ، اتنی چھوٹی قبر کو بنا دو. وہ قبر کھودنے والے کہتے وہ دونوں چلے گئے. پہلی قبر کے واسطے بول گئے اتنے مائل لمبا، اتنے مائل چوڑا. دوسری قبر کے لیے تو بہت کچھ بول کر گئے، اور تیسری قبر کو ایک دم بالکل چھوٹا کر کے چلے گئے. اب یہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون میت آئے گا. کہتے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک میت آیا. جیسا بھی میں نے کہا، کتنے آدمی تھے؟ 8 آدمی. 4 جنازہ اٹھائے ہوئے اور 4 پیچھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی والی قبر ان کو بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ قبر کے اندر اتاریں گے اور جو کھدائی کے پیسے وہ بھی دیے. تو میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ جو 8 آدمی تھے کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی، اس کے پاس تو کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے. ہم نے ان کا غسل کا، کفن کا سب ہم نے چندہ کیا، اور یہ جو کھدائی کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا، وہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا. بہت غریب آدمی ہے. تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو 12 مائل لمبائی اور 12 مائل چوڑائی میں آئی ہے. تو کہا کہ اس کا کوئی عمل تھا. کہاں پیسوں سے غریب تھے، سجدوں کے عبیر تھے. پیسوں کے غریب تھے اور سجدوں کے کم. یعنی بہت نماز. جب دیکھو ان کے گھر میں جاؤ تو فراد، سنت، نوافل، اوابین، اشراق، چاش. تو یہ قبر کھودنے والے نے کچھ کہا نہیں، سمجھ گئے اسی نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نمازوں کی پابندی کر لی. اب وہ دوسری قبر کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ یہ
کھودنے والے کو بھی انتظار تھا کہ دوسری والی سب سے زبردست قبر ہے. کہتے ہیں برابر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا. اچھا میت کو لایا گیا, اس کے ساتھ یہ 8 10 12 آدمی تھے جو تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری قبر ہے اور اس کی کھدائی کے اتنے پیسے لے لیے. جب ان کو رکھنے لگے بولے کون ہے؟ کہا یہ آدمی کے اندر 2 صفتیں بہت تھی. کتنی صفتیں تھی؟ بہت. 2 صفتیں بہت تھی. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اندر کہ یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کا پابند, مگر ہر وقت ایک خیال کوئی غریب آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی بیوہ آ جائے, کوئی لاچار آ جائے, کوئی مجبور آئے. یہ خود بھی غریب ہے. دیکھو اس کے ساتھ میں زیادہ لوگ جنازے میں نہیں آئے, کیونکہ غریب کے جنازے میں ویسے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں, تو زیادہ لوگ نہیں آئے. لیکن یہ اپنی کمائی میں سے بھی خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے, جس کو اللہ نے فرمایا بڑا نیک ہے وہ آدمی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود بھوکے رہ جاتے. تو کہا بس ان کو قبر میں رکھ دو. قبر میں رکھ دیا. یہ سمجھ گئے اب تھوڑی دیر میں ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جنت کا بچھونا بچھا دیا. سبحان اللہ. جنت کے کپڑے دے دیے. بولو سبحان اللہ. جنت کی کھڑکی کھل گئی. بولو سبحان اللہ. اور کہاں سے کہاں تک جنت پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبر ہم کو بھی نصیب فرماوے. اچھا وہ تیسری قبر کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بہت چھوٹی. یعنی سیدھی بات ہے, چھوٹی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے توڑا گیا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے, قبر میں آگ لگائی گئی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے گئے, قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, ہڈیوں کو توڑا جائے گا. تو یہ انتظار. اتنے میں دیکھا دھوم دھام آواز آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے, بہت بڑی عورت. معلوم ہے وہ زمانے کا جو بہت بڑا امیر چودھری تھا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت آ رہی ہے. تو وہ تیسری قبر کا جو بھی کھدائی کا پیسہ تھا وہ لیے اور دے دیے, اور پوچھا یہ عورت کا معاملہ کیا تھا؟ کہا یہ عورت بہت امیرہ, بہت 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 مالدار, مطلب کروڑوں ابج پتی عورت ہے, مگر غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی. بات میں انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی, لوگوں کا حق بہت مانگتی تھی, اور بناؤ سنگار کرنے میں اتنی ماہر تھی, خود بھی کرتی تھی, دوسروں کو کرواتی تھی, اور نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. بولو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی. یہ کونے میں جا کے رونے لگی اور کہنے لگے اللہ اس کی قبر کو تو نے تنگ کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ قبر چھوٹی ہو جانا, اتنی ہو جانا, اتنی, یہ قرآن میں لکھا ہے 16ویں پارے میں, بڑا عجیب لکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا, جیسے وہ عورت ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی, غریبوں پر ظلم کرنا, لوگوں پر ظلم کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. تو وہ جو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا, اللہ نے کہا معیشتاً ضنکا, اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور قیامت میں اندھا بنا کے اس کو اٹھایا جائے گا. خیر وہ جو کھودنے والے تھے نا وہ بہت روئے اور کہتے ہیں, عمرو بن مسلم کو کہتے کہ تم پہلے تھے جنہوں نے مجھے واقعہ پوچھا, میں نے یہ واقعہ بتایا, لیکن میری آنکھوں سے اس دن سے پٹی نکل گئی. میں نے طے کر لیا 2 کام زندگی میں کرتے رہنے کا, نماز پڑھتے رہنے کا, اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتے رہنے کا, اور کوئی دھرم نہیں دیکھنے کا, کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنے کا, انسانیت کو سامنے رکھ کر سارا کام کرتے رہنے کا. عمرو بن مسلم جو اللہ کے ولی جوان تھے وہ کہنے لگے میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں جو کام تو کرے گا وہ کام میں بھی کروں گا. اور لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی, اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی, وہ زبور نام ہے اس کا, اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں, کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں, اناج کی دکان پر, لوہے کی دکان پر, بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت
حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو۔ جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی؟ تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ، بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں۔ اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، کہاں اماں پر آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی، اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو، اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا، آئے گا، آئے گا، سنو سنو آیا، سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے، پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے، الٹا پلہ جھک گیا، بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا، اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو، اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ سنو وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ، رک
رک جاؤ. تو فرشتے رک جائیں گے. وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا. جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, کہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, کہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے. اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں, تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, کتنی مرتبہ, مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں, جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں, سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں, سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے, ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھائی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا, تو ایک لڑکا بالکل جوان, بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کی آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. ایک کپڑے کا کاروباری, جوان, بیوی والا, بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا, وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے, ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, ہم پڑھیں گے راج نگر میں, مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟
پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم. میں آپ سب کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑھے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام یقین بناؤ اے راج نگر والوں، سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟
आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई हो गए जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई हो गए, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे चार को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास, वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूँ, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20, बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते,
مرتبہ مجھ سے مانگ لے تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے, کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی, اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالی فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ پیسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے, اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا, گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یار راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے, وہ تو ہوں گے پریشان, تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا کس سے مانگنے کا. آواز نہیں آ رہی, بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بہت پتے کی بات ہے, برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں کے رہنے والے, انگریزی میں ویلیجر کہتے, دیہاتی کہتے, بدو کہتے, عربی کہتے, مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے, بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا, کچیلا کچیلا, لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے, سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا, ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے, کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم, اب قریب فنناجیہ, بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے, قریب ہے کہ بولو دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا. ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے, پوچھ رہے اللہ کہاں ہے, اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا, خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 2, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے, میرا پتہ پوچھے, بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی, بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا, وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور, تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا, اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے, مگر اللہ کتنے قریب ہے؟
بھائی اشرفل بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب, یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب, یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم, اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے, حضرت جبرائیل آئے, آپ مت جواب دینا, خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے, لیکن کتنے قریب ہے. اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب, اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں, یہاں ہاتھ رکھو, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو دھڑ کرتی ہے نا, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا, ادھر نہیں ادھر نہیں, دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا, اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا, کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو, مانگیں گے کسے مانگیں گے, میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ, ساتھ دو گے انشاءاللہ. سب بولنا شروع کریں نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون, اللہ. ہمیں پلانے والا کون, اللہ. ارے رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون, اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ, پورا مجمع بولے کرنے والا کون, اللہ. آواز نہیں آ رہی مجمع کی, کرنے دھرنے والا کون, بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے, سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے, دعا قبول کروانا ہے, کیسے کرواوے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر, کرنے دھرنے والا کون یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے, اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے, یہ پڑھ لے, اس کے بعد مانگ لے, تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے یاد کرو, آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے, 3 پارے میں, بولو کون سے پارے میں, 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون, یہ ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ میں بولو, ساری حکومت والا کون, امیر بنانے والا کون, غریب بنانے والا کون, اس